پاکستان کا ستارہ کیا کہہ رہا ہے 2025؟ باہر سے پیسہ آئے گا پاکستان کو، سی پیک ریوائیو ہو جائے گا، نیا بزنس آئے گا، مارچ میں تھوڑا سا گورنمنٹ پہ پریشر آئے گا، کوئی ڈیل ہوگی۔ بشرا بی بی لیڈ کریں گی علیمہ، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں بشرا بی بی عمران خان کی وہ اب چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، علیحدگی ہو جائے گی۔ طلاق بشرا بی بی لیں گے، عمران خان صاحب دیں گے؟ عمران صاحب۔ فیصل وابڈا صاحب بڑے دنوں سے بات کر رہے ہیں بشرا بی بی کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ۔ 100% ٹرو۔ 9 مئی کا بھی ہوا، عمران خان صاحب واز یوزڈ بائی دس پرسن، وہ اندر ہے ابھی، اس نے چھوٹ جانا ہے، عمران خان نے نہیں چھوٹنا۔ سر ابھی سنا ہے وہ عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے فرمائش کی ملنے کی۔ کریں ملیں گے، وہ تھوڑی سی شرارتیں کریں گے۔ اچھا اب وہ چھوٹ جائیں گے؟ نہ وعدہ معاف گواہ بنے، مجھے کہہ دیجیے۔ اچھا خان صاحب چوتھی شادی کریں گے؟ نہیں، اب شادی خود ہی کوئی نہیں کرے۔ مریم نواز صاحب کے ستارے؟ مریم نواز صاحب 5 سال پورا کریں گی۔ السلام علیکم، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے فیمس اسٹرالوجر اجمل رحیم صاحب نے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام فائزہ، تھینک یو ویری مچ، آپ کا سر آپ کا شکریہ، پروگرام کیا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اور بس آپ دیکھ لیں آپ سے اتنی محبت ہے کہ ہم نے آپ کے علاوہ کسی اور کو مدعو نہیں کیا۔ تھینک یو ویری مچ، یو آر موسٹ ویلکم۔ اچھا سر، کیونکہ آج سال کا آخری دن ہے، ویسے تو اس پہ شاعری بھی بہت ہوتی ہے دسمبر کے مہینے میں، ہم نے بس شعر و شاعری نہیں کرنی، آپ مجھے ویسے اوور آل بتائیں کہ 2024 کیسا رہا؟ دیکھیں 2024 کا سٹارٹ جو تھا نا وہ کافی پرابلمیٹک شروع ہوا، اور پچھلے سال بھی اسی طرح ہی ہم نے پروگرام کیا تھا کہ الیکشن سے پہلے کافی رہے گی ہر برونگ جیسے کیا کہتے ہیں، اور الیکشن میں آپ کو کوئی اچھے ریزلٹس ملتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کہ ایک پارٹی واضح اکثریت نہیں لے گی اور پھر گورنمنٹ بنے گی، کولیشن گورنمنٹ بنے گی، اور پی ٹی آئی نظر نہیں آتی اس پہ گورنمنٹ حکومت کرتی ہوئی۔ پہلے نام چلے گا نواز شریف کا، لیکن پھر ہی ول بی ریپلیس بائی شہباز شریف، یہ ہم نے بات کی تھی سال کے شروع میں۔ اس کے بعد پھر خاموشی چلی، اور اس کے بعد جو پرابلم شروع ہوئی ہیں پھر جو اگست ستمبر اکتوبر، یہ پاکستان کے لیے سخت تھا، لیکن اکنامکلی پاکستان کافی زور لگایا، محنت کی، اور کافی، حالانکہ انسپائٹ آف آل ہینڈی کیپس اور آل جو سڑکوں پہ لوگ رہے، پھر بھی ہم نکل گئے۔ اب جو نیا سال ہمارا شروع ہوتا ہے 23 جو جنوری کا مہینہ 23 دسمبر سے، اس وقت مارس بھی نیگیٹو ہے، اور ریٹروگریشن میں نیٹل کا بھی اور ٹرانزٹ کا بھی، اور سن بھی نیگیٹو ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 23 دسمبر سے اب تک چھوٹی سی وار بھی چل رہی ہے افغانستان کے ساتھ، شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، اور تھوڑی سی انسرٹنٹی بھی ہے، 4 دنیا میں جہاز کریش ہوئے ہیں۔ ہاں بالکل سر، یہ کچھ دنوں میں، اور ان جہازوں میں آپ نے دیکھا کہ آگ کے شعلے نکلے، آگ، اور کتنے لوگ بیچارے، اور کافی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، اور اٹ ول کنٹینیو اپ ٹو 12 جنوری۔ تو اس 12 جنوری تک یہ حالات اسی طرح رہیں گے۔ میں اس لیے بھی اکثر ٹی وی پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کمروں میں ہیٹر چلا کے سوتے ہیں، دے مسٹ بی ویری کیئرفل، یہ ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ اور دوسرا، جو خواتین کچن میں کام کرتی ہیں، آگ کو کیجول نہ لے، کیونکہ برا، اسی طرح گاڑی بڑی سوچ سمجھ کے چلانی ہے، موٹر سائیکلسٹ ہیلمٹ ضرور پہنے، کیونکہ، اور جیسے ہی 12 جنوری آئے گا تو پاکستان کے ہاروسکوپ میں راہو نکل کے 9th ہاؤس سے 8th ہاؤس میں چل جائے گا، اور پاکستان کا نیٹل کا مارس جو پھنسا ہوا تھا وہ نکل جائے گا۔ پھر دیکھیے گا کہ یونیفارم فورسز کتنی ریلیکس ہوتی ہیں، ایکٹیو ہوتی ہیں، اور ان کی گرپ کتنی بڑھتی ہے، یہ آپ اس وقت دیکھیے گا۔ پھر یہ فیئر لیس ہوں گے، اور کوئی ابھی جو آرمی جو ابھی بھی الحمدللہ فیئر لیس ہے، لیکن مسلط چل رہی ہے، مسلط کے ساتھ سلو چل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا 23 کے بعد ہی فیصلے آئے، نوٹ کیا نا، اور ابھی فیصلے آنے ہیں، بڑے فیصلے تو اب آنے ہیں۔ اور وہی جیسے مرغیوں کو 9 مئی اور 26 نومبر they will be taken to the task، جو بڑے مگرمچھ ہیں
ان کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا. یہ جو روز آپ ٹی وی پہ سنتی ہیں کہ جی باہر آ جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, نتھنگ سچ ٹائپ آف ایشو. اچھا, اس پہ تو سر ہم نے بالکل, میں نے آپ سے ان کے بارے میں پوچھنا ہی ہے. سر آپ نے کہا 23 دسمبر سے 12 جنوری تک لوگ احتیاط کریں. سر کیا مطلب یہ سال آپ لوگوں کے ٹرم میں ادھر سے شروع ہو جاتا ہے 23 دیکھیں دسمبر جنوری کا مہینہ میں کہہ رہا ہوں, سال تو زواٹک سال تو اپریل سے شروع ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. اور لیکن کیونکہ اب 2025 شروع ہوا ہے جو ہمارا وہ, کیونکہ سن جب جنوری کے لیے کیپریکون میں آیا تو وہاں سے شروع ہو جائے گا. تو سن اس وقت راہو کی اسکیئر میں ہے, تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ 23 سے لے کے 12 جنوری کے تک یہ اسی طرح. اور یہ آپ نے ہر ایک کو کہا ہے نا کہ وہ ہر کسی کے لیے, گھریلو خواتین کے لیے بھی کہہ رہے ہیں, احتیاط کہہ رہے ہیں, یہ کسی خاص ستارے کے بندے کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے یہ اسی طرح کہ دے مسٹ بی ویری کیئرفل. اور آپ خود بھی نوٹ کریں کہ آج کل ہر بندہ تھوڑا سا ذہنی دباؤ کا شکار ہیں, اور خاص طور پہ جو ایریز اور کیپریکون خواتین ہیں نا, ان کی جو ازواجی لائف افیکٹ ہو رہی ہے پچھلے 1 سال سے. تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ وہ صبر سے کام لے, عدالت میں مت جائیں. اگر عدالت میں جائیں گی تو آپ کے حق میں نہیں ہوگا. 12 جنوری کے بعد یہ میاں بیوی کا آپس میں جتنے کنفلکٹس ہیں ختم ہو جائیں گے اور ریوائیو ہو جائیں گے رشتے, اس لیے چپ کر کے وقت گزاریں. دیکھیں اسٹرالوجر کا پاس لوگ جاتے ہیں اور آگے آپ کو کہتے ہوئے آپ پہ 60 ستی لگی ہوئی, آپ کو یہ ہو جائے گا. یہ کوئی 60 ستی نہیں ہوتی, کہ ٹیمپریری فیس ہوتا ہے, اور وہی ہونا ہوتا ہے جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہوا ہے. سر واقعی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس چیز کی 60 ستی کی 60 ستی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں وہ بندہ آپ جب پیدا ہوتی ہیں. سر سوری میں یہاں پہ آپ کو تو کٹ کر رہی ہوں, اور دوسرا ایک ہمارے اور بہت اچھی نامور اسٹرالوجر ہیں, انہوں نے سر ایک دفعہ مطلب مجھے کہا تھا کچھ سال پہلے کہ آپ کی سٹارٹ ہوگی اور یہ 5-6 سال تک رہے گی. کوئی 60 ستی نہیں, کوئی میث کے کوئی نہیں ہے. ایسے خام خواہ لوگوں کو دباؤ. یہ انڈین اسٹرالوجی ہے جو ویدک اسٹرالوجی, یہ ان کا کام ہی. پنڈت جتنے ہوتے ہیں ان کا مرنا جینا, لوگ پیدا ہوتا ہے بچہ, پوائے کرنا ہے, شادی کرنی, یہ کرنی, پوچھ کے کرتے ہیں. ان لوگوں نے اس سسٹم کو اس طرح رکھا ہوا کہ پیسے کمانے ہیں, اور اسی چیز کو اڈاپٹ کر لیا ہے پاکستان میں. یہ جو نام نہاد فیک اسٹرالوجر ہیں, ان پڑھ اسٹرالوجر ہیں, جن کے آگے آپ کے اکثر دیکھا ہوگا لیپ ٹاپ, میں ان کو کہتا ہوتا ہوں انٹرنیٹ کی پیداوار, لیپ ٹاپ کی پیداوار, وہ سامنے رکھ کے ڈیٹا فیڈ کرتے, وہ آپ بھی لے کے بیٹھ جائیں, آپ بھی کریں. پراپر علم صرف 3-4 لوگوں کے پاس ہے, 5-6 لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے پراپرلی اس کو پڑھا ہے. جیسے پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا, میں نے اس پہ بک بھی لکھی ہے. اور لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ وہ آپ اسٹرالوجی کو خود سمجھیں. اب دیکھیں میڈیکل پروفیشن میں لوگ, اب بعض لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں, بٹ اتنی نو ہوتی ہے کہ سر درد ہو تو میں نے کون سی گولی کھانی ہے. اور یہ اسی طرح اسٹرالوجی کو بھی آپ کویکس سے بچیں. میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں, فائزہ ادھر 50,000 کا پتھر خرید کے لائے ہوں, تو میں نے اس کو کہا داتا صاحب چلے جاؤ, یہ 30 روپے کا ملتا ہے. ایسے ہی ہے سر, وہ بہت زیادہ لوگ یعنی کہ مہنگے لے کے پہنتے ہیں, 1.5-2 لاکھ کے پتھر بیچ رہے ہیں, اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں. تو میں پہلے تو مجھے ترس آتا تھا, یہ چیز کر لو بی پی کنٹرول رہے گا, یہ والی چیز پتھر پہن لو, ایسے ہی ہے سر. اچھا پہلے مجھے ترس آتا تھا, اب میں خوش ہوتا ہوں کہ نہیں, غصہ بھی نہیں آتا, خوش ہوتا ہوں, خود ہی لٹنے کا شوق ہے تو لٹ جائیں جا کے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کو انسان تبدیل نہیں کر سکتا. سب سے پہلے تو اسٹرالوجر اپنی تقدیر چینج کرے نا, دوسروں کی تو وہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ہونا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہے. صرف 2 چیزیں آپ کی تقدیر, اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو تدبیر کر, میں تقدیر بدلتا ہوں. اور گھر میں والدین ہیں, وہ اس کی دعائیں یا صدقات ہی آپ کو آفت سے. میرا جو ریسرچ ہے, میں نے ریسرچ بہت کی ہے اس پہ نا, تو یہ صدقات مشکل وقت کو یہاں سے گولی یہاں سے گزر جاتی. سبحان اللہ. اچھا سر, بہت پیارا میسج آپ نے تو دے دیا. اور سر یہ بتائیں, کیونکہ جیسے ابھی آپ نے آغاز میں کہا کہ جب یہ سال شروع ہوا اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ الیکشن کے حوالے سے کہ حکومتیں کون بنائے گا, کیسے بنیں گی, اور کیونکہ میاں نواز شریف کے حوالے سے آپ نے کہا کہ پہلے انہی کا نام آ رہا تھا اور نظر بھی یہی آیا, ہمیں سیاسی منظرنامے پہ بھی یہی نظر آیا, پھر بعد میں میاں شہباز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی. تو سر یہ تو ایک آپ نے اپنی پریڈکشن بتا دی, بات بتا دی.
اوور آل سال میں جتنا کچھ آپ نے سیاسی حوالے سے یا معاشی حوالے سے جس طرح سے بھی آپ نے ترتیب دی, آپ کو جو نظر آ رہا تھا سب کچھ ویسے ہی ہوا, یا ایسا بھی ہوا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ایسے ہوگا لیکن ویسا نہیں ہوا, آپ کی پریڈکشن؟ دیکھیں میں پھر یہ بات کروں گا کہ اگر میں کہوں گا جی ویسے ہو تو کہیں گے غیب کا علم تو اللہ کو پتہ. نیچے کمنٹس بڑے آتے ہیں, اچھا ساتھ ساتھ پروگرام سن بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ کمنٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ سر وہ آپ کا نمبر بھی چاہ رہے ہوتے ہیں. میں پھر کہوں گا کہ دس واز ناٹ پریڈکشن, آئی جسٹ ریڈ. بالکل ٹھیک ہے, میں نے پڑھا ہے جو لے کے ہے, اور اس پہ 99% 98% باتیں ایز سچ ہوئیں. ٹھیک ہے, بٹ ناٹ اٹ از اے غیب کا علم. یہ اللہ کی لکھی ہوئی جو ڈیسٹنی ہے اس میں تھوڑی سی اللہ نے جسارت دی ہوئی ہے کہ اس کے نوٹس وہ پڑھ لیں. وہ جو پریڈکشن یا وہ نا وہ بزرگ پیغمبر ان کا علم ہے, آنکھیں بند کریں اور وہ دیواروں کے پار بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم لوگ کسی چیز کو کاغذ دیکھ کے پڑھنا اور ایسے ہی ہے جیسے ای سی جی پڑھ لی یا الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ پڑھ لی یا ایکو کروا لی, تو وائل یوزنگ دی ڈیوائس تو اٹس مین کہ یو آر ناٹ پروڈکٹنگ, یو آر ریڈنگ. بالکل. تو سو آئی یوز ٹو ریڈ دی چارٹ آف پاکستان اور اس پہ میں بات کرتا ہوں. بالکل. اچھا سر, اب کیونکہ آج آخری دن ہے, 2024 ختم ہوا, جیسے بھی ہوا بہت وہ آپ والی بات اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں, لیکن الحمدللہ گزر گیا. اب اگلے سال کا آغاز ہے, تو سر آپ سب سے پہلے تو بتائیں کہ پاکستان کا ستارہ کیا کہہ رہا ہے 2025 پاکستان کے لیے؟ میں بتایا نا کہ 12 تاریخ تک پاکستان کی انسرٹنٹی یہ تو بات ہوگی جی. ایز اینڈ وین یو کراس 22 جنوری آپ کا سن 7ویں گھر میں آ جائے گا اور اس کو ٹرائن ہے, اور 7واں گھر شراکت داری کا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ شراکت داری باہر سے پیسہ آئے گا پاکستان کو, ٹھیک ٹھاک. سی پیک ریوائیو ہو جائے گا, نیا بزنس آئے گا, نئے کام آئیں گے, نیا انفراسٹرکچر آئے گا. اور کیونکہ وہ ایکویریس کا گھر ہے, ایکویریس میں وہ کہہ لیں کہ 7ویں گھر میں یہ نہیں ہے کہ ہم قرضہ لیں گے یا امداد لیں گے, بزنس لیں گے, بزنس. ٹھیک ہے. مثلا مثال کے طور پر میں اور آپ مل کے ایک بزنس کر رہے ہیں, آپ کی بھی پارٹنرشپ میری بھی پارٹنر, اس کو کہتے ہیں شیئرڈ بزنس. بالکل ٹھیک ہے. اس قسم کے آپ کا وہ کام چلے گا جس پہ آپ کی نئی ریلوے لائن نئی وہ بنے گی, پھر نئے یہ بنیں گے شہروں میں جو کہتے ہیں میٹرو وغیرہ. ٹھیک ہے. اور انفراسٹرکچر پل اور یہ کہہ لیں کہ کنسٹرکشن ورک بہت بڑھے گا. مارچ میں جا کے تھوڑا سا دباؤ کا شکار ہوگا. وہ ہنگڑی آئے گی پارٹی کو جو آتی رہی ہے, اسلام آباد پہ اٹیک یہ وہ مارچ میں فائنل, ہاں مارچ میں تھوڑا سا گورنمنٹ پہ پریشر آئے گا. اور وہ پریشر آپ کا ضروری نہیں کہ انٹرنل بھی ہو, ایکسٹرنل بھی ہو سکتا ہے, بٹ سسٹینیبل ہوگا, وہ برداشت قابل برداشت ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک فائنل ڈیسیجن, میجر چینجز ان دی کنٹری ہوں گی. اس میں کوئی ڈیل ہوگی. ٹھیک ہے. ڈیل ہوگی اور کہیں گے بابا جاؤ تو ادھر جا کے بیٹھ جائیں آپ. اور یہ یورپ سے آئے گی ڈیل, اور وہ ان کو لے کے یورپ سے وہ چلے جائیں گے ایگزائل میں. اور سر لیکن وہ پہلے بھی تو باتیں ہو رہی تھی کہ بیوی کے ساتھ جمائمہ کے ساتھ وہ لے جائے گی وہ, لیکن سر ابھی تک, لیکن یہ میری ریڈنگ ہے. اوکے. وہ تو آپ نے جب نیکسٹ پروگرام کریں گی تو پھر دیکھ لیجئے گا کہ یہ نہ سمجھیں مارچ تک, مارچ اپریل, اور یہ اب بھول جائیں کہ وہ دوبارہ پرائم منسٹر بنیں گے. زبردست. یہ تو سر آپ نے پہلے پروگرام میں بھی کہا, دوسرے میں بھی. اچھا سر, اب مارچ اپریل تک, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ابھی خان صاحب کی رہائی کی یا ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ان پہ تو وہ گھڑوں پانی پڑ گیا. مارچ اپریل تک تو کچھ بھی نہیں ہونے والا, وہ جیل میں رہیں گے. ان کے جو جتنے باہر بیٹھے نا, ان کے جو وہ چاہتے نہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں. سر ظاہر ہے ان کو فیم جو مل رہا ہے ان کو اندر رہنے سے تو مل رہا ہے. اسی طرح بھٹو صاحب کو بھی جب جیل میں نا, تو ان کو یہی کہتا تھا سر ڈٹے رہو, عوامی ریلا آئے گا آپ کو بہا کے لے جائے گا آپ کو, اور بیچارے نو پھائے چڑھاتا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح عمران صاحب کو 1.5 سال کو اس کو کھڑا کیا ہوا ہے, اور اکڑے رہو جی اکڑے رہو. ایک پارٹی جاتی ہے اندر تو وہ اس کو کچھ کرتی ہے, دوسری جاتی ہے, دوسرا کوئی اور بیان. تو مارچ اپریل تک خان صاحب جیل میں ہیں. جیل میں.
اس سے پہلے نہیں نکلنے والے. اچھا تو سر آپ نے کہا کہ مارچ اپریل میں ڈیل کر کے جو بھی یورپ چلے جائیں گے, صحیح, دوبارہ کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے. پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل پھر کیا ہوگا, کون بشرا بی بی لیڈ کریں گی, علیمہ, آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں بشرا بی بی تو عمران خان کی وہ اب چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے, علیحدگی ہو جائے گی. واقعی؟ ہاں ابھی بھی علیحدگی ہے, کون سا کوئی ساتھ رہ رہے ہیں سر, لیکن علیحدگی تو وہ باہر مزے کر رہے ہیں, وہ جیل میں, ویسے تو وہ بھی جیل میں مزے کر رہے ہیں. نہیں وہ اب کیا اس پہ کمنٹس دینا, تو یہ ایسے ہی نا, وہ تو اندر اس وقت سیکیور ہیں, بہت ہی مزے سے بیٹھے ہیں, کوئی ایسے ہے نہیں ان کے, بٹ 8واں گار انفلیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے. یہ دعائیں دیں گورنمنٹ کو کہ ان کو اندر رکھا ہوا, باہر ہوتے نا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, 8واں گار انفلیکٹڈ ہے, کوئی فیٹل قسم کا ایکسیڈنٹ, کوئی واقعہ ان کے ساتھ ہو سکتا تھا, اس ٹائم گزر گیا وہ. واقعی سر؟ ہاں جی, یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے ان پہ, ٹھیک ہے, حکومت کی مہربانی ہے. ہاں تو کہ اندر سیکیور ہے. ہاں اگر دیکھیں میری بات سنیں, یہ مسلط میں نے بتا رہا کہ ان کو رکھا ہوا, ادروائز جس طرح کے وہ کام ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جنرل ضیاء نے کوئی لحاظ کیا تھا, ٹھیک ہے, تو یہ شرافت ہے سر. لیکن اچھا آپ نے جیسے کہا کہ بشرا بی بی کی ان کی علیحدگی ہو جائے گی, اور کیونکہ آپ نے کہا کہ اگر یہ باہر ہوتے تو ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا تو ان کی جان کو خطرہ تھا, ٹھیک. تو یہ جو فیصل وابڈا صاحب بڑے دنوں سے بات کر رہے ہیں, حالانکہ ویسے ہم کوئی سیاسی بات اس وقت نہیں کر رہے, تو سر وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ. 100% ٹرو, وہ صحیح کہتے ہیں. دیکھیں اچھا, عمران صاحب واز ویری اسٹریٹ پرسن, سیدھا تھا, اس کے ایک امبیشن سے سب کچھ تھے. اچھا, اور پھر ان کو میں آج کھل کے بات کرتا ہوں کہ جو وہ آج کل وہ جو جنرل صاحب اندر ہیں, ان کے اپنے ایک امبیشنز تھے, ان کے اپنے ایک تھے, وہ چیف آف آرمی اسٹاف بننا چاہ رہے تھے, انہوں نے عمران صاحب کو یوز کیا, اور بزریہ بی بی, ٹھیک ہے. میں اب نام نہیں لینا چاہتا ہوں, میں کافی ہائی لیول پہ لوگوں سے ملاقات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ ہم صبح عمران صاحب کے ساتھ بات کرتے تھے کہ ہمارے یہ طے ہو گئے ہیں, اور آپ یہ کر دیں اعلان. تو جب وہ گھر بشرا بی بی کے پاس جاتے تھے تو وہ صبح وہ رزلٹ چینج ہوتے تھے, کہتے ہیں ہم وی ور شاکڈ. یہ میں آئی ہیو لسن فرام دی ماؤتھ آف دی ہارس, اب یہ نام نہیں میں لینا چاہتا, ٹھیک ہے. اور یہ وہ اس کو یوز, اچھا افراتفری بھی جو ہوئی 9 مئی کا بھی ہوا, عمران خان صاحب واز یوزڈ بائی دس پرسن, وہ اندر ہے ابھی وہ جس کا وہ ہونا ہے, اور ٹرائل اس نے چھوٹ جانا ہے, عمران خان نے نہیں چھوٹنا. اچھا وہ چھوٹ جائیں گے, وہ اپنا نا وعدہ معاف گواہ بنے, مجھے کہہ دیجیے گا. سر یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں پھر. ہاں وہ بڑے سمجھدار ہیں. جنرل فیض کا میں نے بنایا تھا, اور اس کو تو وہ جہاں پہ ان سب کی سوچ ختم ہوتی ہے, وہاں پہ ان کی سوچ شروع ہوتی ہے. اچھا یہ تو پھر آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. اچھا تو اس کا مطلب یہ کہ بشرا بی بی آپ کہہ رہے ہیں انڈائریکٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, ان سے تو وہ جان لینا چاہتی ہیں. تو بشرا بی بی نے دیکھو ان کو, اگر خان صاحب تھوڑے سے عقل مند ہوتے ہیں نا, سیاستدان, لیکن کیا اپنے شوہر کی جان ہی لینا چاہتی ہے؟ بات سنیں, وہ کیا بزدار کے زمانے میں وہ کیا, میں کہہ رہی ہوں لالچی ہو سکتی ہیں, سب کچھ لوٹ کے, پنجاب کو تو لوٹ کے کھائے. مجھے ایک چیز بتائیں, 3.5 سال میں کوئی میجر پروجیکٹ بتائیں جو پاکستان میں ہوا ہو, اور جتنا قرضہ پورے 70 سال میں تھا جو انہوں نے لیا, کدھر گئے پیسے؟ بالکل ٹھیک, وہ یہ عورت کھا کدھر گئے پیسے, ٹھیک ہے نا. اور جہاز بھرا چلا گیا, مونسلائی صاحب گئے چلے گئے, ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں نا انگلش دا دی اردو دا جتھے لگتا ہے لا, اور لایا بشرا بی بی نہیں ہے. اچھا تو آپ نے کہا کہ ان میں سیپریشن ہو جائے گی, طلاق بشرا بی بی لیں گے, عمران خان صاحب دیں گے؟ عمران صاحب دیکھیں میری بات, عمران صاحب تھوڑا سا اگر بیلنس ہو کے چلتے نا باہر, اور بیٹھ جاتے چپ کر کے اور الیکشن لڑتے, یقین کریں میں جتنی ان کی فالوورشپ فیس بک پہ نا, فیس بک پہ اگر ٹرمپ کے ساتھ بھی میچ پڑ جائیں تو یہ ٹرمپ جسے بھی جیت جائیں گے, بٹ گراؤنڈ ریالٹی از ڈفرینٹ, ٹھیک ہے نا, وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. تو اسی سوشل میڈیا نے ہی ان کو مروا دیا, سوشل میڈیا نے ہی ان کو اندر کروایا ہوا ہے, سوشل میڈیا نے ہی ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا. اگر یہ سیاسی طور پہ, میں نے پرسوں بھی ایک پروگرام کیا ایک چینل پہ, وہ ان کے ایک بڑے
بچڑ صاحب تھے ایک بہت میں پہلی دفعہ ان کو ملا تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا سر تسی وکیلاں نو اگے کیتا ہے اور خود پیچھے ہوئے ہیں تو وکیل تو کبھی بھی صلح نہیں ہونے دیتے وہ تو دونوں پارٹیوں کو لڑا کے رکھتے ہیں پیسہ مل رہا ہوتا ٹھیک ہے نا تو آپ میں ذرا عقل ہوتی نا تو اس وقت آپ وزیر اعظم ہوتے. اچھا سر تو جب اگر طلاق ہو جائے گی تو بشرا بی بی خاور مانیکا صاحب کے پاس واپس جائیں گی؟ جا سکتی ہیں ان کا کیا پتہ ہے. اچھا خان صاحب چوتھی شادی کریں گے؟ نہیں اب شادی شدی کوئی نہیں کریں گے. اب شادی نہیں کریں گے اب صبر کریں گے؟ اب وہ جمائمہ کے ساتھ وائف کریں گے یہ میری آج بات یاد رکھیے گا. سر واقعی؟ ہاں جمائمہ کے ساتھ کیسے سر کریں گے بس. اچھا ہاں میں تو ابھی بھی کہوں گا کہ ان کی کوئی ڈیورس کوئی نہیں ہے وہ اسی طرح دیکھیں جمائمہ نے کرنی ہوتی شادی کر لیتی ابھی وہ اسی طرح ہی ہے. ہاں سر وہ اس کے بچے پال رہی ہے بلکہ اور ڈیووٹیڈ ہے اس کی بیٹی بھی پال رہی ہے. بیٹی بھی پال رہی ٹھیک ہے نا بڑی ڈیووٹیڈ ہے واقعی. دیکھیں جمائمہ ان کی زندگی میں ایک رول ماڈل ایک خاتون تھی اور بڑی صاف ستھری اور نیک خاتون تھی. ایسے تو سر ہمارے یہاں کی مشرقی عورتیں نہیں کرتی جو جتنا وہ کرتی ہیں اور یہ عمران صاحب کی بہت بڑی غلطی تھی. میں لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا وہ ہوتی نا ساتھ تو اس وقت عمران صاحب اپنے آرام سے 10 سال پرائم منسٹری کے گزارتے. اچھا سر اب عمران صاحب کی تو بات ہوگی کہ وہ تو مارچ اپریل میں ڈیل کر کے چلے جائیں گے صحیح. اب پیچھے آ گئے بلاول بھٹو صاحب. بلاول بھٹو کا ستارہ کیا کہتا ہے؟ بلاول بھٹو صاحب اب شادی کریں اور یہ شادی ہو جائے گی ویسے 2025 اب 2025 میں ہو جائے گی. اور آپ نے نوٹ کیا انہوں نے وزن کتنا کم کیا ہے اس لیے کیا ہے نا کہ جہاں پہ اس کی شادی ہونی اس نے کہا پہلے اپنا وزن ٹھیک کرو. اور شادی اس کی بڑی مذہبی سی خاتون امیر گھر کی ذمہ دارنی خاتون گھر کی ہوگی اور بہت امیر خاتون ہوگی اور اس کے والد صاحب رشتہ طے کریں گے اور وہ اور یہ ابھی کیبنٹ جوائن کریں گے ایز اے وزارت خارجہ. یہ ابھی پرائم منسٹر بنتے نظر نہیں آ رہے. سر اگلی دفعہ 4 سال کے بعد اب 5 سال کے بعد جو الیکشن ہوں گے اس میں آپ کو بلاول بھٹو پرائم منسٹر بنتے ہیں؟ کچھ نہیں کہہ سکتے اس وقت کی اس وقت دیکھے اتنا دیکھے جتنی ٹارچ کی روشنی پڑتی ہے. مریم نواز صاحب کے ستارے مریم نواز صاحب 5 سال پورا کریں گی اور وہ اپنا اچھا ایک چیز ایک اس کا مقابلہ نہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. اس کا مقابلہ اپنے چچا کے کاموں کے ساتھ ہے. وہ اس کا ریکارڈ توڑنا چاہتی ہیں شہباز سپیڈ کا. وہ اس کو ریپلیس کرنا چاہتی ہے مریم سپیڈ پہ. بالکل. اچھا تھوڑا سا آپ اگر غور سے دیکھیں وہ جو کہتی ہے نا وہ آن گراؤنڈ نظر بھی آ رہا ہے. میں کام کر رہی ہیں بالکل. میں نے کہا ہاسپٹل پر کینسر ہاسپٹل بناؤں گی یہ کروں گی. میں نے کہا ایسی سیاسی بیان دے دیا. میں ایک دن وہاں سے گزرا تو دیکھا وہ تو وہاں پہ مشینری اور کام شروع ہے. وہ تو سال بعد آپ کا ہسپتال کھڑا ہوگا. اسی طرح ابھی جو چین سے ہو کے آئی ہیں ٹھیک ہے نا بہت کچھ لے کے آئی ہیں بہت کچھ. آپ دیکھتے ہیں اگلے سال کہ اسی سال رزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے. شہباز شریف صاحب کا ستارہ اسی طرح ہی چلیں گے. شہباز شریف صاحب کو کبھی بھی شہباز شریف صاحب ذرا ڈپلومیٹک آدمی ہیں. وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنفلکٹ نہیں کر سکتے. نواز شریف صاحب کر جاتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے اس لیے وہ اچھے بچے ہیں. 5 سال پورے کریں گے پورے لکھ لے میرے ساتھ. اس کے بعد سر دوبارہ کبھی زندگی میں آپ کو وہ کہیں نظر آتے بنتے ہوئے وہ پھر آپ کہیں گے ٹارچ کی روشنی اتنی لیکن پھر وہ پیپل پارٹی کو موقع دیں گے. بلاول کچھ عرصے کے لیے وزیر اعظم بنیں گے اور ریپلیس بائی آصفہ. واو. اچھا سر زرداری صاحب کا ستارہ؟ زرداری صاحب موجیں کر رہے ہیں 10 سال بعد پھر آ گئے ایوان صدر میں بیٹھے چسکے لے رہے ہیں. کبھی دبئی چلے گئے کبھی کدھر چلے گئے. ایور لیو ہیں ایور گرین ہیں اور موجیں. سر میاں نواز شریف وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں سیاست سے؟ نہیں کوئی ریٹائرڈ نہیں ہے. میاں نواز شریف از اسٹل ان دی گورنمنٹ ان دی شیپ آف شہباز شریف اینڈ مریم. سر لیکن پھر وہ خود تو نہیں ہے نا. وہ ٹھیک ہے ریسٹ کر رہے پیچھے بھائی ہے بیٹی ہے تو پولیس ہی تو ان کی چل رہی ہے. اس سے پوچھے بغیر ہلتے ہیں وہ دونوں. اچھا جی نواز شریف صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا. مولانا فضل الرحمان وہ اسی طرح ہی چلیں گے. وہ دباؤ کا شکار رہیں گے. وہ جیمنائی ہے اور جیمنائی کو اسکیئر ہے اور اوپر سے اس نے جوپیٹر نے آ کے بڑا اس کو ایکٹیو. یہ جولائی کے بعد جا کے مولانا صاحب تھوڑا سا ریلیف لیتے. سر ابھی سنا ہے وہ عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے فرمائش کی ملنے کی کہ جیل میں آ کے ملے. تو کیا ان لوگوں کا کوئی کریں ملیں گے وہ تھوڑی سی شرارتیں کریں گے. اچھا ملاقات ہوگی اور تھوڑی سی وہ کریں گے. حکومت کو لیکن اب دیکھیں اس پہ بھی میں پھر بات کروں گا.
مولانا صاحب جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. انہوں نے ان کو استعمال کیا, ساتھ رکھا. پی ڈی ایم میں کیا تھا, ان کو ساتھ کوئی منسٹری دے دیتے, وہی دے سر وہ دیتے. منسٹری نہیں چاہتے تھے نا, وہ صدارت چاہتے تو تھے. دے دیتے ان کو. وہ کم کم اپنا تو ہے نا. سر چودھری پرویز الہی صاحب کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ چودھری پرویز الہی صاحب کا اپنے بیٹے کے مشوروں پہ لگ کے بس چودھری وہ صاحب نے جو کیا میں کیا؟ نے پچھلے سال انہی دنوں میں نے یہ کہا تھا کہ پرویز الہی صاحب جو ہے نا, ان کو بلکہ پیغام دیا تھا انڈائریکٹلی کہ آپ نواز شریف کو جوائن کر لیں, اور آپ برائے مہربانی یہ آپ تنگ ہوں گے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ منصلاحی صاحب عین ٹائم پہ باپ کے ساتھ وہ چلے گئے. اور منصلاحی صاحب جو ہے نا, وہ کسی کے سکے نہیں ہیں, وہ اپنی من مرضی کرنے والے ہیں. نارسسسٹ نہیں جو لوگ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں میرے باپ کے ساتھ کیا ہے یہ وہ. تو اس لیے وہ چلے گئے, اب ٹھیک ٹھاک وہاں پہ موجیں کر رہے ہیں. اور والد صاحب کافی دباؤ کا شکار رہے ہیں. اب آپ ان کو دوبارہ دیکھیں گے فروری مارچ میں یہ ایکٹیو ہوں گے. تو سر کس پارٹی کے ساتھ, آپ کا مشورہ مان کے نون لیگ کو جوائن کریں گے آپ؟ دیکھیں خان صاحب کے پلیٹ فارم سے. تو خان صاحب نے تو ان کو ایک قسم کا ذبح نہیں کیا, باقی سب کچھ کر دیا. ان کو بھی تو عقل ہونی چاہیے تھی نا, عزت راس نہیں آئی نا ان کو, عزت سے دے رہے تھے. ابھی چیف منسٹر ہوتے. بالکل سر, واقعی. وہ دیکھیں میری بات سنیں, اچھا بھلا شام کو دعائے خیر بھی ہو گئی تھی, سب کچھ ہو گئی تھی. سر بس جب انسان کا دماغ خراب ہو رہا ہوتا ہے, وہ اپنا کیا کرائی چیز کو فیض صاحب ان کو ادھر لے گئے. زبردست. اچھا سر, آپ یہ بتا دیں کہ باقی اگر ستاروں کی میں ویسے بات کروں کہ آپ نے ابھی یہ جو ایک ٹائم پیریڈ تو بتا دیا, دسمبر سے 12 جنوری تک لوگوں نے خیال کرنا ہے, احتیاط کرنی ہے ذرا, پھر سب کچھ انشاءاللہ اچھا ہوگا. سر لیکن کسی ایک ستارے کے لیے حوالے سے آپ کوئی بتانا چاہیں کہ اس کا ٹھیک نہیں چلے گا؟ دیکھیں میں آپ کو یہ 12 سیاروں کو تھوڑا سا جلدی جی بالکل. ایریز پچھلے 1.5 سال سے پھنسے ہوئے تھے, یہ بہت بہتر ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. ٹورین پہلے ہی بہتر ہیں, وہ اچھی طرح چلیں گے. پائسز پھنسے رہیں گے. پائسز کا ابھی جون تک دے مسٹ بی ویری کیئرفل, خاص طور پہ پائسز خواتین, ٹھیک ہے. ان کے لیے مارچ کا مہینہ ٹف ہوگا. میں ان کو کہوں گا کہ اپنے ازواجی لائف کو ڈسٹرب نہ کیجیے گا, ہیڈ کوارٹر نہ چھوڑیے گا. یہ 6 مہینے آرام سے کہتے ہیں نیوا ہو کے گزار لیں, اور اس کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے جیمنائی کا بھی یہی ہے. جیمنائی بہتر جائیں گے. جیمنائی ذرا تھوڑا سا اپنے کام سے کام رکھیں گے, ان کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. کینسیرین بہت بہتر ہوں گے. کینسیرین 1.5 سال سے پھنسے ہوئے تھے. کینسیرین 10 جنوری کے بعد بالکل من موجی کریں گے. لیو ٹھیک ہے, لیو کا اچھا جا رہا ہے, وہ جاتا رہے گا. ورگو پریشر میں رہیں گے, ان کا اپوزیشن ہے. ورگو کام کا بوجھ بڑھے گا ان کا, اور یہ معاملات کو اپنے چلاتے رہیں گے. لبرا بیسٹ جائے گا. لبرا اور یہ آگے ایکویریس آ رہا, یہ دونوں تو کمال کے ہواؤں میں اڑیں گے. اس کے بعد اسکارپین بہت اچھے. سیجیٹیرین کا سال سخت ہے, وہ 1 سال ابھی جب تک سیٹرن نہیں نکلتا ان کا, تو وہ پھنسے ہوئے ہیں. وہ اسی طرح ہی گزریں گے, اچھا برا دونوں لے کے چلیں گے. کیپریکارن موجیں کریں گے. کیپریکارن نے پی کاٹ لی اپنی, بہت پی کاٹی انہوں نے. ایکویریس کی موجیں ہواؤں میں اڑیں گے, اور پائسز جو ہے نا وہ ذرا ہوں گے, وہ بھی نیوے ہو کے وہ پائسز پھنسے رہیں گے. اچھا سر, اگر ویسے کوئی ایک تسبیح یا کوئی ایک صدقہ جو آپ سب کو بتانا چاہیں کہ ہر ایک کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں تو اس چیز کا ہے کہ لمبے چلے مت کاٹیں. یہاں پہ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا نہیں, میں آج 10,000 دفعہ یہ پڑھا, 25,000 دفعہ یہ پڑھا. اور یہ جو نام نہاد یہ جو اسٹرالوجر ہیں, یہ دیکھیں یہ جو روحانیت ہے نا, یہ روحانیت میں یہ کوئی یہ عام چیز نہیں مل رہی کہ پکڑ کے آپ کریں. یہ لاکھوں میں ایک آدمی ہوتا ہے, اور اس کے لیے پلیٹ فارم چاہیے, جنگل بیابان جہاں پہ آپ کنسنٹریشن سے دیں. ہر بندہ کہتے جی میں روحانیت میں گھسنا ہے, اور روحانیت میں گھسنا آپ پہلے اپنی مٹی پکی کریں. مٹی اگر پکی نہیں ہوگی تو آپ پھسلتے جائیں گے. اب یہ پیالہ پڑا ہے نا, پکا ہوا ہے,
تو اس میں پانی نظر آتا ہے, اگر مٹی ہو تو چیکر. تو یہ لوگ پھسلتے ہیں. پھر آپ نے جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو کہتا ہے ویدر اینٹی بایوٹک لینی ہے نہیں لینی, اور اگر لینی ہے 200 گرام لینی ہے یا 1000 گرام. اور یہاں اسی طرح ہی یہ قرآن پاک کا علم ہے کہ آپ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی, اور آپ 5000 mg کی اینٹی بایوٹک لے رہے ہیں, وہ الٹی پڑ جاتی ہے. تو میں ان کو کہوں گا کہ 5 وقت کی نماز سب سے پہلے, اور ریسیٹیشن سورۃ رحمان پڑھیں, سورۃ یاسین پڑھیں, یا قرآن پاک کو سورۃ مزمل میں لکھا ہے, بات لمبی ہو رہی ہے, آپ نے دنیا داری بھی کرنی ہے, کلام پڑھیں, تھوڑا پڑھیں پر ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. یہ جو اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں نا, خواتین لمبی لمبی تسبیحیں کر رہی ہیں اور شام کو بلڈ پریشر شوٹ کیا ہوتا ہے, اور استغفر اللہ کی تسبیح کر لیا کریں. زبردست, بیوٹیفل سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی سال کا یہ آخری دن ہے جی, آپ لوگ اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں, اور یہ آنے والا سال آپ لوگوں کے لیے بہت مبارک ہو. اللہ حافظ.